سورہ طارق۔ نام، پہلی ہی آیت کے لفظ الطارق کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کے مضمون کا انداز بیان مکہ معظمہ کی ابتدائی صورتوں سے ملتا جلتا ہے، مگر یہ اس زمانے کی نازل شدہ ہے جب کفار مکہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو زک دینے کے لیے ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ موضوع اور مضمون، اس میں دو مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو مرنے کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، دوسرے یہ کہ قرآن ایک قول فیصل ہے جسے کفار کی کوئی چال اور تدبیر زک نہیں دے سکتی۔ سب سے پہلے آسمان کے ستاروں کو اس بات کی شہادت میں پیش کیا گیا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ قائم اور باقی رہ سکے۔ پھر انسان کو خود اس کی اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح نطفے کی ایک بوند سے اس کو وجود میں لایا گیا اور جیتا جاگتا انسان بنا دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جو خدا اس طرح اسے وجود میں لایا ہے وہ یقیناً اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ دوبارہ پیدائش اس غرض کے لیے ہوگی کہ انسان کے ان تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا تھا۔ اس وقت اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے سے انسان نہ اپنے بلبوتے پر بچ سکے گا اور نہ کوئی اس کی مدد کو آ سکے گا۔ خاتمہ کلام پر ارشاد ہوا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے درختوں اور فصلوں کا اگنا کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک سنجیدہ کام ہے، اسی طرح قرآن میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ بھی کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے بلکہ پختہ اور اٹل باتیں ہیں۔ کفار اس غلط فہمی میں ہیں کہ ان کی چالیں اس قرآن کی دعوت کو زک دے دیں گی، مگر انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ بھی ایک تدبیر میں لگا ہوا ہے، اور اس کی تدبیر کے آگے کفار کی چالیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ پھر ایک فقرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی اور در پردہ کفار کو یہ دھمکی دے کر بات ختم کر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا صبر سے کام لیں اور کچھ مدت کفار کو اپنی سی کر لینے دیں۔ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کی چالیں قرآن کو زک دیتی ہیں یا قرآن اسی جگہ غالب آ کر رہتا ہے جہاں یہ اسے زک دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ نگہبان سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال اور حفاظت کر رہی ہے۔
مطلب یہ ہے کہ رات کو آسمان میں یہ بے حد و حساب ستارے اور سیارے جو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا وجود اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے اسے بنایا ہے، روشن کیا ہے، فضا میں معلق رکھ چھوڑا ہے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کر رہا ہے کہ نہ وہ اپنے مقام سے گرتا ہے، نہ بے شمار ستاروں کی گردش کے دوران میں وہ کسی سے ٹکراتا ہے اور نہ کوئی دوسرا ستارہ اس سے ٹکراتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کی نگہبانی کر رہا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، پھر انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ چونکہ عورت اور مرد دونوں کے مادہ تولید انسان کے اس دھڑ سے خارج ہوتے ہیں جو پیٹھ اور سینے کے درمیان واقع ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ پوشیدہ اسرار سے مراد ہر شخص کے وہ اعمال بھی ہیں جو دنیا میں ایک راز بن کر رہ گئے، اور وہ معاملات بھی ہیں جو اپنی ظاہری صورت میں تو دنیا کے سامنے آئے، مگر ان کے پیچھے جو نیتیں اور اغراض اور خواہشات کام کر رہی تھیں، ان کا حال لوگوں سے چھپا رہ گیا۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ ایک جچی تلی بات ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، ہنسی مذاق نہیں۔ یعنی جس طرح آسمان سے بارشوں کا برسنا اور زمین کا شق ہو کر نباتات اپنے اندر سے اگلنا کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے، اسی طرح قرآن جس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ انسان کو پھر اپنے خدا کی طرف پلٹنا ہے، یہ بھی کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے بلکہ ایک دو ٹوک بات ہے۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔